اللہ اکبر. There's no tangible Muslim middle class worldwide. Extremism takes many forms. It is a religious, spiritual, and moral obligation for us Muslims to self-reflect and speak out against injustice wherever it occurs. یہ وقت ہے کہ ہم غلط کو غلط کہیں. ہم مسلمانوں کی یہ مذہبی، روحانی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم سچ کہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بے انصافی کے خلاف آواز بلند کریں جب کبھی اور جہاں کہیں ایسا ہو، اور یہ کہ ہم سب سے پہلے اپنے گھر کو درست کریں، اس سے پہلے کہ ہم دوسروں سے یہ توقع رکھیں کہ ہمارے آڑے وقت میں ہم سے ہمدردی کی جائے گی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ساری دنیا کا اعتماد اٹھ چکا ہے، کیونکہ ہم اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے چیخو پکار کرتے ہیں. میں اسے خود غرضی کی اخلاقی چیخو پکار کہتا ہوں، اس لیے کہ ہم صرف ڈنمارک میں چھپنے والے کارٹون کے تنازع کے معاملے پر اپنی برہمی کا اظہار کرنے کے واسطے احتجاج کے لیے سڑکوں پر آ جاتے ہیں، لیکن جب سنی یا شیعہ لوگ یا خواتین ماری جاتی ہیں اس وقت ہم برہمی کا اظہار کیوں نہیں کرتے یا احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم پاکستان میں سیاسی قتل پر نظر ڈالتے ہیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 57 ملکوں میں سے فقط 4 ایسے ہیں جن میں منتخب جمہوری حکومتیں ہیں، اس لحاظ سے یہ بات ایک سماجی اور سیاسی خلا کی نشاندہی کرتی ہے. بات یہی ہے کہ 2 غلط حرکات ایک درستگی کا سبب نہیں بن سکتی. ہمیں اسلام یہ نہیں سکھاتا. اگر آپ کرسی پر بیٹھے ہوں اور کوئی آپ کو آپ کے خیالات کی وجہ سے کبھی کبھار کسی غار سے آڈیو یا ویڈیو کیسٹ جاری کر کے للکارے، تو کیا اس بات پر مباحثہ کرنا مناسب ہوگا؟ یقیناً آخرکار 99% مسلمان ایک صلح جو مسلمان کی بات کو درست مانیں گے، نہ کہ آپ جیسے کسی انتہا پسند کا ساتھ دیں گے. میرے جیسے؟ نہیں آپ نہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں کس میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے بھائی. مجھے معلوم ہے. چلیں آئیے ہم دوحہ مذاکرے کے بارے میں کچھ کہیں. میرے خیال میں ایک مثالی مباحثہ تھا، لوگوں نے آپ کو بہت داد دی تھی. ثابت ہوا کہ مباحثے کو سننے والے سامعین میں سے بہت سے مسلمانوں نے آپ کی باتوں کی تائید کی. وہ اس بارے میں سوالات اٹھانا چاہتے تھے. نہ صرف تائید کی، لیکن جو بات حیران کن تھی وہ یہ کہ کھڑے ہو کر تادیر تالیوں کی گونج میں انہوں نے اس بات کی توثیق کی کہ وہ ایک مسلمان سے یہ باتیں سننا چاہتے ہیں. جی، جو کہا جا رہا تھا وہ اس سے متفق تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں. جو پہلا سوال مجھ سے کیا گیا تھا وہ وہی تھا جو ہمارے سب کے مشاہدے میں آیا ہے کہ آئے دن مسلمان اخبارات یہودیوں کے خلاف جو کارٹون چھاپتے رہتے ہیں، اس بارے میں کیا کہا جائے. اس لیے جب ہم نسل پرستی کی مذمت کرتے ہیں تو ہمیں صرف اسلام کے خلاف ہونے والے فعل کی مذمت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر طرح کی نسل پرستی کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی، چاہے مسلم معاشرے میں ہی ایسا عمل سرزد ہو رہا ہو. یہ کہنا کہ عربی عجمی سے افضل ہے غلط ہے. ہمیں اپنے پیغام میں مستقل مزاجی کا اظہار کرنا ہوگا، وگرنہ ساری دنیا میں ہمیں دوغلا پن کا شکار سمجھا جائے گا کہ مسلمان صرف تبھی آواز اٹھاتے ہیں جب ان کے ساتھ کوئی برا سلوک ہوتا ہے، نہ یہ کہ جب ہم دوسروں کا برا سوچتے ہیں. جب آپ ایسی باتیں کہتے ہیں جن سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ آپ موجودہ صورتحال کو جوں کا توں نہیں دیکھنا چاہتے، چاہے وہ امریکہ کی طرف سے ہو یا مسلمانوں کی طرف سے، جب آپ چیزوں کو چیلنج کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت بڑی دلیری اور جرأت مندی درکار ہوتی ہے. لیکن وسیع تر انسانی بنیادوں پر کیا یہ بات ضروری نہیں کہ بغیر کسی تفریق کے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں؟ ایک معروف حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ زیادتی کا شکار ہونے والے اور زیادتی کرنے والے دونوں کی مدد کریں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اس شخص پر اپنی توجہ مرکوز کر لیتے ہیں جس سے زیادتی ہوتی ہے، جبکہ مبینہ طور پر اسلام کے نام پر کارروائی کرنے والے کو ہم مسلمان کی حیثیت سے درگزر کر دیتے ہیں، اور ہم اپنی آواز بلند نہیں کرتے کہ ہمارا نام استعمال کرتے ہوئے ایسا نہیں کیا جانا چاہیے تھا. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر کسی انسان پر یا تو کوئی حملہ کر رہا ہو یا منفی باتوں کے ذریعے کوئی کسی کو غلط پٹی پڑھا رہا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مسجد میں بیٹھ کر خطبہ سن رہا ہو جس میں دوسرے عقیدے کے لوگوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہو یا ان کو جان سے مارنے کی بات کی جا رہی ہو، ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سارے مشرق وسطیٰ اور اسلامی دنیا میں حکومتی معاشرے دگرگوں ہیں. بجائے اس کے کہ کسی بھی بات پر آگ لگا دینے والی تقاریر کے لیے وقت نکالا جائے، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کے لیے کس طرح روزگار کمایا جائے
تعلیم اور صحت کے نظام کو کس طرح یقینی بنایا جائے، کس طرح سے ادارے قائم کیے جائیں جن کی بنا پر لوگوں کی غذا کا بندوبست ہو، خاندانوں کی بہتر دیکھ بھال ہو سکے۔ بالآخر لوگ ایسے افراد کا ساتھ دیں گے جو سچ کہتے ہوں اور روحانی تشفی کا سبب بنتے ہوں۔ لیکن مسلمان قوموں اور مسلم معاشروں کی حیثیت سے یا دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی بچہ فاقہ کشی کا شکار نہ ہو، چاہے وہ سفید یا سیاہ فام ہو، سرخ رنگ کا ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھ مت سے تعلق رکھتا ہو یا مسلمان ہو۔ اس وقت دنیا میں 14 ملین مہاجرین ہیں، لیکن اس بات کو ہم میں سے کم ہی جانتے ہوں گے کہ ان مہاجرین میں سے 2/3 مسلمان ہیں۔ That over 2/3 of refugees on earth are Muslims. اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے چند امیر ترین ممالک بھی مسلمان ہیں۔ Exactly. the world who are Muslims. Right, and so you see the rich-poor disparity. درست، امیر غریب کے درمیان عدم مساوات کی وسیع خلیج حائل ہے، اس حد تک کہ دنیا میں مسلمان لوگوں کا متوسط طبقہ کم ہی ہے۔ یہ اب سامنے آنے لگا ہے، تاہم ہمارے پاس ڈاکٹروں، انجینئروں، اکاؤنٹنٹس، صحافیوں، پروفیسروں میں واضح متوسط طبقہ موجود ہے۔ اس کی اچھی مثال وہ ہے جو گزشتہ سال پاکستان کی 60 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھنے میں آئی، یعنی ہم نے دیکھا کہ جج اور وکیل سڑکوں پر آئے، معاشرے کے دانشور، اعلیٰ تعلیم یافتہ، معاشی طور پر خوشحال لوگوں نے کہا کہ اب بہت ہو چکا، ہم اب مزید نہیں ہونے دیں گے۔ The economically empowered people saying, we will not let this happen. If we leave our politics to dime store imams in some backwards villages, then اگر ہم سیاست کو غیر ترقی یافتہ گاؤں کے ایک معمولی پڑھے لکھے امام کے حوالے کر دیں گے تو پھر ہم بڑے مسائل میں گرے رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس مراعات یافتہ امیر طبقہ، راشی لوگ اپنی منمانی کرتے پھر رہے ہیں، جبکہ نچلا طبقہ بالکل مختلف سوچ کا حامل ہے۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ معاشرے کے تمام طبقوں کے درمیان تبدیلی کا عمل اچھی طرح سے ظہور پذیر ہو، معاشرے کے سارے مذہبی فرقوں اور نسلوں کو ترقی کے ایک ہی جیسے مواقع میسر آئیں۔ every single person without exception is given the same opportunities as everyone else. مسلمز امریکہ کے لیے میں ہوں عمران صدیقی۔